السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر ساتھیوں، خوش آمدید۔ آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے جانتے ہیں آپ لوگ، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی۔ ہیرو بھلا کون ہوتا ہے؟ ہیرو پھر کسی دن بات کریں گے، لیکن ہیرو کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ہیرو ہوتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ اور ہمارے سب سے پیارے طاقتور ہیرو کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ آج ہم لائے ہیں ان کے ایک بہت ہی پیارے ساتھی کی کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان۔ میزبان کون ہوتے ہیں؟ جب کوئی ہمارے گھر آئے تو ہم میزبان ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی کے گھر جائیں تو وہ میزبان ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی میزبانی کی عزت حاصل ہوئی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تھے اور ابو ایوب انصاری میزبان۔ اس عزت میں ان کی بیوی حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھیں۔ کتنے خوش نصیب تھے دونوں میاں بیوی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اس وقت تک ان کے مہمان بنے رہے جب تک مسجد نبوی کے ساتھ آپ کے رہنے کے لیے کمرے نہ بن گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی 2 منزلیں تھیں، ایک کمرہ نیچے اور ایک کمرہ اوپر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر آئے تو دونوں میاں بیوی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ اوپر کے کمرے میں قیام فرمائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرے پاس لوگوں کا آنا جانا رہے گا، اس لیے نچلی منزل ہی میرے ٹھہرنے کے لیے مناسب ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کی نچلی منزل خالی کر دی، یعنی کہ جو نیچے کمرہ تھا، اور خود اوپر کے کمرے میں چلے گئے۔ لیکن دونوں میاں بیوی کو ہر وقت یہ خیال بے چین رکھتا تھا کہ وہ خود تو اوپر کی منزل میں مقیم ہیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں ہیں۔ ایک رات کو ان کے کمرے میں پانی سے بھرا ہوا برتن پھوٹ گیا۔ میاں بیوی اس خیال سے بے قرار ہو گئے کہ پانی بہہ کر نیچے جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ پانی کیسے نیچے چلا جاتا؟ اس لیے کہ اس وقت مٹی کے گھر ہوتے تھے اور مٹی تو پانی کو نہیں روکتی۔ اس وقت گھر میں اوڑھنے کے لیے ایک ہی لحاف تھا۔ انہوں نے فوراً یہ لحاف گھسیٹ کر پانی پر ڈال دیا تاکہ بہتا ہوا پانی لحاف کی روئی میں جذب ہو جائے۔ جب پانی کے نیچے جانے کا خطرہ نہ رہا تو میاں بیوی نے اطمینان کا سانس لیا۔ لحاف تو گیلا ہو چکا تھا، انہوں نے رات ٹھنڈ ہی میں گزاری۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں اپنی خوشی سے مقیم تھے، لیکن حضرت ابو ایوب اور حضرت ام ایوب ہر وقت اس خیال سے بے چین رہتے تھے کہ ان کے آقا تو نچلی منزل میں ہیں اور وہ اوپر والی منزل میں۔ ایک رات کو ان کی بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں میاں بیوی کمرے کے ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئے اور ساری رات اسی حالت میں جاگ کر گزار دی۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ساری رات کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر جاگتے رہے۔ حضور نے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم ہر وقت آپ کی بے ادبی کے خیال سے بے چین رہتے ہیں۔ رات کو یہ بے چینی بہت بڑھ گئی، اے اللہ کے رسول، ہم پر مہربانی فرمائیے اور اوپر کے کمرے میں تشریف لے چلیے۔ ہماری عزت اسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے رہیں۔ رسول پاک نے ان کی بات مان لی اور اوپر کی منزل میں تشریف لے گئے۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی نچلی منزل پر آ گئے۔ جب ام ایوب بڑی توجہ اور شوق سے دونوں وقت
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے سے اچھا کھانا تیار کرتیں اور حضرت ابو ایوب اسے حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔ بعض اوقات دوسرے انصار کے ہاں سے بھی کھانا آ جاتا، اس سے کچھ بچ جاتا، حضور اسے حضرت ام ایوب کے پاس بھیج دیتے تھے۔ رسول پاک سے دونوں میاں بیوی کے محبت کا یہ حال تھا کہ کھانے میں جہاں حضور کی انگلیوں کے نشان ہوتے، برکت حاصل کرنے کے لیے انہی پر اپنی انگلیاں رکھ کر کھانا کھاتے۔ ایک دن کھانا جوں کا توں واپس آ گیا۔ دونوں میاں بیوی کو سخت فکر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب بے قرار ہو کر رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے آج کھانا نہیں کھایا؟ حضور نے فرمایا، ہاں، آج کھانے میں لہسن تھا اور مجھے لہسن پسند نہیں۔ حضرت ابو ایوب نے عرض کیا، جو چیز آپ کو پسند نہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کی بو کی وجہ سے میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز آپ کو نہیں پسند میں بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 مہینے تک حضرت ابو ایوب کے مکان میں قیام کیا۔ اس عرصے میں دونوں میاں بیوی دل و جان سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جب مسجد نبوی کے ساتھ آپ کے حجرے یعنی کہ کمرے بن گئے تو آپ ان میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بھی آپ کبھی کبھی حضرت ابو ایوب کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ دونوں میاں بیوی بڑی خوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے اور کھانے پینے کی جو چیز گھر میں ہوتی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے نہ تھی۔ آپ بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مل گئے۔ اتفاق سے اس دن وہ بھی فاقے سے تھے۔ آپ ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو ایوب اپنے کھجوروں کے باغ میں گئے ہوئے تھے جو گھر کے ساتھ ہی تھا، اور گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایوب سے پوچھا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، قریب کے باغ میں گئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کھجوروں کا ایک بڑا گچھا توڑ کر دوڑتے ہوئے گھر آئے، مہمانوں کا سلام کیا اور یہ گچھا ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ایک بکری ذبح کی، جلدی جلدی اس کا گوشت بنایا اور حضرت ام ایوب سے کہا کہ آدھے گوشت کا سالن بنا دو اور آدھے کے کباب بنا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر روٹیاں پکائیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور مہمانوں کے سامنے رکھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر فرمایا، اسے فاطمہ کو بھیج دو، وہ فاقے سے ہے۔ فاطمہ پیارے نبی کی پیاری بیٹی تھیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت یہ روٹی اور گوشت حضور کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دے آئے۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ان کا حق کیسے ادا کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب اور ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے خیر کی دعا کی اور واپس تشریف لے گئے۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی سال زندہ رہے، یہاں تک کہ ایک جو جنگ ہوئی تھی عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی، اس میں وہ شہید ہو گئے، اور آج ان کی قبر ہے ترکی میں ہی استنبول کے قریب۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔